کہتے ہیں سننے کی بہترین آوازوں میں سے ایک بہترین آواز ضمیر کی بھی ہے۔ کبھی کبھی ضمیر ہمیں بار بار جھنجھوڑتا ہے اور بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اے انسان، دیکھو تم کیا ہو اور کیا کر رہے ہو۔ جی ہاں ناظرین، میں حمیرہ جہاں زیب آج آپ کے سامنے ایک ایسا افسانہ پیش کرنے جا رہی ہوں جو احمد ندیم قاسمی کا تحریر کردہ ہے، جس میں وہ اسی طرح کے چند اور پیغامات ہمارے لیے پیش کرتے ہیں۔ احمد ندیم قاسمی، جن کا شمار پاکستان کے مایہ ناز مدبر، شاعر، مصنف اور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ آپ 2 نومبر 1916 میں پیدا ہوئے اور 2006 میں 90 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا اصل نام احمد شاہ اور تخلص ندیم تھا۔ آپ نے تقریباً 50 سے زائد کتابیں لکھی، جن میں شاعری اور افسانوں کے مجموعے خاصے مشہور ہوئے۔ آپ چونکہ خود معاشرے کے مختلف طبقات میں رہ چکے تھے تو یقیناً آپ کی تحریروں میں ان کی جھلک نظر آتی ہے۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی کردار موجود ہیں جن کو آپ نے اپنی تحریروں کی زینت بنائی۔ آج کی اس افسانے میں مصنف نے ایک سادہ سی دیہی زندگی کی تصویر کشی کی ہے اور افسانے کے پس منظر میں معاشرے کے چند تلخ حقائق کو بھی بیان کیا ہے۔ آئیے آج کا افسانہ سنتے ہیں۔ افسانہ سفارش۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ نہ صحیح، لیکن کبھی نہ کبھی ہم ایسے کئی کرداروں یا کردار کے چند پہلوؤں سے ضرور ملتے ہیں۔ افسانے کے کرداروں کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں۔ افسانے میں موجود کردار، جن میں بابو جی یعنی مصنف خود اور فیقہ کوچوان بہت اہم ہے۔ ساتھ میں بابو جی کا نوکر، فیقے کا والد صدیقے، فیقے کی اماں چچا شیدہ اور راج گڑھ کا کوچوان، یہ بھی اہم کردار ہیں لیکن تصوراتی طور پر موجود ہیں اور سامنے نظر نہیں آتے۔ کہانی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے۔ محلے کی بڑی گلی کے موڑ پر 3-4 تانگے ہر وقت موجود رہتے ہیں، مگر اس روز میں موڑ پر آیا تو ایک بھی تانگا نہیں تھا۔ مجھے خاصی دور بھی جانا تھا اور جلد بھی پہنچنا تھا، اس لیے تانگے کا انتظار کرنے لگا۔ تانگے تو بہت سے گزرے مگر سب لگے ہوئے تھے۔ اچانک میں نے فیقے پہلوان کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو پکارا، بھئی فیقے، تانگا کہاں ہے؟ تانگا لاؤ نا۔ تانگا تو بابو جی آج نہیں ہے، فیقے نے جواب دیا۔ فیقہ کوچوان کا کوچوان اور پہلوان کا پہلوان تھا۔ یہ ایک بھولے بھالے کردار کا نام ہے جو تھوڑا پریشان لگ رہا تھا۔ بابو جی کے پوچھنے پر فیقہ بتاتا ہے کہ بابا کی ایک آنکھ چلی گئی ہے، جس پر مصنف دکھ کا اظہار کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا کوئی حادثہ ہوا ہے؟ جی نہیں بابو جی، پھر فیقہ اپنے والد کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ بابا کی آنکھیں لال لال تو ہر وقت رہتی تھیں اور ان سے پانی بہتا رہتا تھا، لیکن کل کیا ہوا کہ بابا مصری شاہ بازار میں سے گزرے تو ایک حکیم سرما بیچ رہا تھا۔ بابا سرما لے آیا اور ہمیں بتایا کہ اس سے آنکھوں کی لالی جاتی رہے گی۔ حکیم نے خدا رسول کی قسم کھا کر کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر آنکھوں کی لالی نہ جائے تو قیامت کے دن مجھے گردن سے پکڑ لینا۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ خدا رسول کا وعدہ کر رہا ہے، ان کو بیچ میں ڈال رہا ہے تو ذرا سا لگا لیں۔ اماں نے بھی یہی صلاح دی۔ پھر بابا نے لقمان حکیم حکمت کا بادشاہ پڑھا اور آنکھوں میں سلائی پھیر لی۔ بس پھر کیا تھا بابو جی، قسم کھا کر کہتا ہوں، جب سے اب تک آنکھ لگی ہوئی ہے۔ رات تو چیخ چاخ کے گزار دی۔ پھر صبح محلے کے سارے کوچوان اکٹھے ہوئے تو ان میں سے چچا شیدے نے کہا کہ پوست کے ڈوڈے کو پانی میں ابالو اور اس سے آنکھ دھو لو۔ دھوئی پر بابا اسی طرح تڑپتا رہا۔ پھر کسی نے کہا کہ پالک کا ساگ ابال کر آنکھوں پر لگاؤ۔ وہ بھی لگایا اور جب کھولا تو بابا نے صاف کہہ دیا کہ اب کیا جتن کرتے ہو، آنکھوں کا دیا تو بجھ گیا ہے۔ ناظرین، یہاں افسانہ ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ الفاظ اور جملے اس قدر بھاری ہوتے ہیں کہ ان کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جیسے مصری شاہ کے حکیم کا سرما اور اس کی خدا اور رسول کی قسمیں کھانا۔ ہمیں ہر بس گلی کوچے کے اندر ایسے بہت سے لوگ ملیں گے جو اپنی روزی کی خاطر دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں، اور عام عوام خدا رسول کے واسطے سن کر ان کو حقیقت مان لیتی ہے اور نقصان کا شکار ہو جاتی ہے۔
اور ایک اور پیغام جو ہمیں یہاں ملتا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان. ہم نے یہ محاورہ کئی مرتبہ سن رکھا ہے. آج سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کس قدر اہم ہے. آج بھی کورونا کی وبا کے وقت ہزاروں نیم حکیم نکل آئے اور نت نئے تجربات میڈیا پر سب لوگوں کو پیش کر دیے، جن کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کو تختہ مشق بنایا گیا کہ فلاں پھکی کورونا کا علاج ہے، فلاں جڑی بوٹی کورونا کا علاج ہے. ایسے میں ہمیں سمجھنا ہے کہ انسان کی زندگی تختہ مشق نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے اور ہمارے پیاروں کے لیے زندگی بہت اذیتناک ہو جاتی ہے. فیقے کے والد کی یہ حالت سن کر بابو جی نے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو فیقہ ممنونیت سے بولا کہ بس بابو جی، خدا آپ کا بھلا کرے. بابا کو ایک ہسپتال لے گئے، پھر دوسرے ہسپتال لے گئے، لیکن دونوں میں جگہ نہیں ملی. دوپہر کو راج گڑھ کے ایک کوچوان نے بتایا کہ اس کا سالہ میو ہسپتال میں چوکیدار ہے. اس کی سفارش سے جگہ تو مل گئی ہے، لیکن برآمدے میں. پر بابو جی، شام ہونے کو آئی ہے، نہ تو کوئی ڈاکٹر آیا ہے اور نہ ہی کوئی نرس. آپ صاحب لوگ ہیں، میں آپ کے آگے ہاتھ باندھتا ہوں، آپ میرے ساتھ چل کر کسی ڈاکٹر سے کہہ دیجئے کہ میرے والد کو دیکھ لے. ناظرین، ایک اور اہم بات جو یہ افسانہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ہماری نفسیات کا حصہ بن گیا ہے کہ ہمارے ادارے کسی کی سفارش کے بغیر کام نہیں کرتے، اور غالباً معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے ہر بھلا آدمی اپنے مشکل کے وقت اپنے سے اونچے سٹیٹس کے لوگوں سے مدد اور سفارش کا طلبگار رہتا ہے. اور دوسرا اہم نکتہ جو ہمیں فیقے نے بتایا کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں. راج گڑھ کے کوچوان کا اس کی مدد کرنا اور اس کے والد کو ہسپتال میں جگہ دلانا ایک بہت اہم بات تھی، جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک برادری اور خاندان کا یکجا ہونا ہر دکھ سکھ میں ہمارے لیے بہت اہم ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. اس کے بعد فیقہ کہتا ہے کہ بابو جی، آپ تھک تو نہیں گئے؟ فیقے کی پریشانی سن کر میں نے کہا، وہاں ہسپتال میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر عبدالجبار. اس کو جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا کہ آپ کے والد کا خیال رکھے، کام ہو جائے گا. کام نہ ہوا تو کل میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا. اس وقت مجھے ایک دعوت میں جانا ہے، اس لیے نام یاد کر لو، ڈاکٹر عبدالجبار. فیقہ میرے بہت سے شکریہ ادا کر کے چلا گیا اور پھر مجھے ایک خالی تانگا بھی مل گیا. راستے میں ڈاکٹر جبار بھی نظر آئے، لیکن ان کا اسکوٹر تیزی سے گزر گیا اور میں انہیں بتاتے بتاتے بتا نہیں پایا، تو سوچا کہ کوئی بات نہیں، کل یہ کام کر لوں گا. اور پھر میں نے فیقے کو میو ہسپتال کے دروازے پر چوکیدار سے باتیں کرتے ہوئے بھی دیکھا، تو سوچا کہ فیقے کا کام ہو گیا ہوگا. مصنف بیان کرتا ہے کہ رات کو جب میں گھر واپس آیا تو پتہ چلا کہ فیقہ آیا تھا اور کہہ گیا تھا کہ بابو جی آئیں تو مجھے بلا لیں. میں نے سوچا کہ اس وقت کون بلائے، اگر جبار صاحب ہسپتال ہی جا رہے تھے تو فیقے کا کام ہو گیا ہوگا، تو شکریہ میں صبح قبول کر لوں گا، اور اگر کام نہیں بھی ہوا تو جو بھی کوشش ہوگی کل ہی دیکھا جائے گا. ناظرین، یہاں ایک اور اہم نکتہ ہمارے سامنے مصنف پیش کرتا ہے کہ کبھی کبھار ہم فرض کر لیتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں خود ہی اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، جبکہ حقیقت کچھ اور ہو سکتی ہے. اور اکثر ہم اچھائی کرنے کا سوچتے رہتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے جھمیلوں میں اس قدر پھنس چکے ہوتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ کل کر لوں گا، کل دیکھ لیں گے، لیکن موقع پھر ہمارے ہاتھ نہیں آتا، کیونکہ کل کبھی نہیں آتی. کچھ دن بعد میں نے دور سے فیقے کو دیکھا تو شرمندگی کے مارے راستہ بدلنے کی کوشش کی، لیکن فیقہ پہنچ گیا اور اس نے پریشانی میں بتایا کہ اس کے بابا کی آنکھ تو کب کی جا چکی ہے. میں نے کہا کہ جب آنکھ جا ہی چکی ہے تو بیچارے بڈھے کو ہسپتال میں کیوں گھسیٹتے ہو، وقت بھی ضائع اور پیسہ بھی. تو اس بات کو سن کر فیقہ کہتا ہے کہ بابو جی، کیا پتا آنکھ کے کسی کونے میں بینائی کا بھورا پڑا رہ گیا ہو.
دیکھیے چولہا بجھ جاتا ہے لیکن دیر تک ہم راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ کہیں کوئی چنگاری سلگ رہی ہو۔ ناظرین، بھورا کھانے کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو کہتے ہیں جو اکثر ہمیں نظر بھی نہیں آتا، اور یہاں پر ہمیں دو پیغام ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک بے حسی کا پیغام جس کا اظہار مصنف نے کیا، بابو جی نے کیا، کہ آنکھ تو جا ہی چکی ہے، پھر پیسے اور وقت کیوں ضائع کرتے ہو۔ یہ ایک طرح کی اخلاقی بیماری بھی ہے۔ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہمارا اپنا ہو یا پرایا ہو، سب کی زندگی کی اہمیت ایک جیسی ہے، متوازن معنی رکھتی ہے، اور ہماری زندگیوں میں ہمارے بزرگوں کی کیا اہمیت ہے یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں۔ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وقت جا رہا ہے یا پیسہ، ہمیں ان کی خیالداری میں اپنا تن من دھن لگانا چاہیے۔ اور ایک دوسرا اہم پیغام جو ہمیں فیکا دیتا ہے وہ ہے امید کا پیغام۔ امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ حالات کیسے بھی ہوں، اگر امید اور ایمان باقی ہے تو تکالیف چاہے سخت ہی کیوں نہ ہو، بھلے ختم نہ ہو، لیکن ان کو سہنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جس امید کا اظہار فیکے نے کیا تھا کہ شاید آنکھ کے کسی کونے میں بینائی کا کوئی بھورا رہ گیا ہو۔ اب افسانہ فیکے اور بابو جی کے رویوں کو بہت گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ بابا کی آنکھ ٹھیک ہونے نہیں پا رہی تھی اور فیکا بار بار بابو جی کے گھر چکر لگا رہا تھا، لیکن بابو جی کبھی کہاں مصروف اور کبھی کہاں۔ فیکا اس خیال سے کہ بابو جی کی پہنچ ہے اس لیے کام ہو جائے گا، اور بابو جی اپنی زندگی میں اس کے معاملات میں اتنے مصروف کہ فیکا ان کے لیے اتنا اہم کیسے ہو سکتا تھا۔ اسی طرح ہفتہ دو ہفتہ گزر گئے، جس دوران فیکے کے بابا کی دونوں آنکھیں بھی خراب ہوئیں اور ان کا آپریشن بھی ہو گیا، لیکن تمام تر وقت میں نہ تو فیکے کے چکر رکے اور نہ ہی بابو جی کی مصروفیات۔ شاید 2-2.5 ہفتے کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ نوکر نے آ کر بتایا کہ فیکا کوچوان آیا ہے۔ میں نے بھی اسے کھڑکی سے دیکھ لیا تھا، وہ بالکل ہلدی ہو رہا تھا۔ میں نے نوکر سے پوچھا کہ کیا تم نے اسے بتا دیا ہے کہ میں گھر پر موجود ہوں؟ نوکر بولا جی ہاں، بس میرے منہ سے نکل گیا۔ بڑے احمق آدمی ہو۔ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ میں کپڑے بدل کر آ رہا ہوں۔ مصنف لکھتا ہے کہ کپڑے تو میں نے بدل رکھے تھے، البتہ میں اپنے تیور بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ناظرین، یہ ایک ایسا رویہ ہے جسے ہم اکثر جی رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ضمیر کو مار رہا ہوتا ہے۔ پھر اچانک خیال آیا کہ میں کتنا چھوٹا آدمی ہوں، 2 پیسے 2 روپے 2 لاکھ کی بھی بات نہیں، صرف 2 آنکھوں کی بات ہے، اور میں جھوٹ بولے جا رہا ہوں۔ مجھے فیکے کے سامنے اعتراف کر لینا چاہیے کہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ پھر میں نے 2 فکرے سوچے جو مجھے فیکے کے سامنے کہنے تھے، اور اس انداز سے کہنے تھے کہ اسے سچی بات بھی معلوم ہو جائے اور اسے دکھ بھی نہ ہو۔ میں باہر آیا تو فیکا بولتے ہی زاروں زار رونے لگا۔ بابو جی کچھ سمجھ نہیں آتا، بابو جی کچھ سمجھ نہیں آتا، اس کی آواز بھرا گئی۔ میرے سوچے ہوئے فکرے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ بمشکل میں نے کہا کہ فیکے بات یہ ہے، لیکن میں بول نہیں پا رہا تھا۔ آنسوں سے بھیگا ہوا بچوں کی طرح گول گول سرخ چہرہ لیے فیکا اٹھا اور بولا بابو جی کچھ سمجھ نہیں آتا، میں شکریہ ادا کروں تو کیسے ادا کروں؟ میرا بابا ٹھیک ہو گیا ہے، اس کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، اسے بینائی اللہ نے دی ہے اور آپ نے دی ہے، آپ نے مجھے خرید لیا ہے بابو جی، خدا کی قسم میں عمر بھر آپ کا نوکر بن کر رہوں گا۔ اور میں نے ایک لمبی گہری سانس لی اور کہا کوئی بات نہیں فیکے، کوئی بات نہیں۔ اور یہاں افسانہ ختم ہوتا ہے۔ یہ افسانہ معاشرے میں اونچ نیچ، ذات پات اور کلاس سسٹم کا افسانہ ہے۔ یہ ضرورت، سادگی اور اخلاص کا افسانہ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ خود غرضی، بڑا پن اور بے ضمیری کا افسانہ بھی ہے۔ یہ افسانہ ان احساسات پر بھی روشنی ڈالتا ہے جو ایک بے غرض انسان اپنے دل میں لیے پھرتا ہے، اور اس کی توقع
وہ دوسروں سے بھی رکھتا ہے۔ افسانے میں یہ فیکا محض ایک کردار نہیں بلکہ ہمارے ضمیر کی آواز ہے جو بار بار آ کر دستک دیتی ہے کہ جاگو، اور ہم اسے ٹالتے رہتے ہیں۔ ہمارے اچھائی کرنے کے ارادے ہماری انا، غرض، مرتبے اور زندگی کی باغ دوڑ میں لاپرواہی کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں، جسے منیر نیازی بہت ہی پیارے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ مدد کرنی ہو اس کی، یار کی ڈھارس بندھانا ہو، بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ واقعی ناظرین، یہ افسانہ ایسے احساسات کی بھی نمائندگی کرتا ہے کہ جب ہم چاہتے ہوئے کسی کے لیے کچھ نہیں کر پاتے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بنا کچھ کہے غریب کی سادگی کا معاوضہ بھی خاموشی سے خود ہی وصول کر لیتے ہیں۔ جیسے مصنف نے کہا کہ کوئی بات نہیں فیکے، کوئی بات نہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا افسانہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔